بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیول ششم، کیا حال چال ہیں بیٹا آپ سب کے؟ یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں مشازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی نظم آرزو صفحہ نمبر 17 کتاب میرا اقبال کا آخری یونٹ کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ نظم آرزو کو ہم نے پچھلے یونٹس کے اندر اس کے سوالات، اس کی تشریح، مفہوم، ہم سب الفاظ، معنی سب کچھ کر چکے ہیں۔ آج ہم نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنے جا رہے ہیں۔ مرکزی خیال تحریر کرنے سے پہلے بیٹا ہم سب اس کی دہرائی کر لیں گے کہ وہ جو چیزیں مرکزی خیال میں اہم ہیں، کیا اہم نکات ہیں جو ہمیں اس نظم کا بنیادی تصور ہوتا ہے۔ نظم کی دہرائی کرتے ہوئے ہم ایک نظم، پھر اپنی نظم کو صفحہ نمبر 17 کھول کے دیکھیے کہ شروع کے جو 4 اشعار ہیں اس کے اندر شاعر نے کیا وجہ بیان کی ہے کہ وہ دنیا کی پریشانی اور غم سے اس کا دل اکتا گیا ہے، بیزار ہو گیا، وہ افسردہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی رونقوں میں، محفلوں میں اس کا دل نہیں لگتا، نہ اچھے دوستوں کی صحبت میں اس کا وقت بتانے کو دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اداس ہے، پریشان ہے، وہ روز و شب کی پریشانیوں اور الجھن سے تنگ آ چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے مسائل سے، اس کے الجھنوں سے دور کہیں چلا جائے، ایک پرسکون جگہ جہاں کوئی اسے پریشانی نہ ہو۔ اس میں اس کی نے کس کس خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ خوبصورت وادی ہو، اس میں ایک چھوٹا سا گھر ہو، اور وہاں تنہائی میں وہ اپنی زندگی گزارے۔ اب وہ تنہائی اور پرسکون ماحول کو اس نے آگے کے شعر میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ تنہائی جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہو کہ اس پہ کسی بھی اچھے دوست کی محفل کو قربان کیا جا سکتا، اس خاموشی میں اس کو بہت لطف آتا ہو۔ اس کے علاوہ جو حسین وادی ہے وہ پہاڑوں کی وادی ہو، ہر سو سبزہ ہو، اور وہاں آبشاروں کا بہتا ہوا پانی ایسا لگے کہ باجا بج رہا ہے، اور جب چڑیاں چہچہاتی ہیں تو ایسا لگے کہ وہ بہت ہی حسین، خوبصورت، دلکش نغمے گنگنا رہی ہیں۔ اور شاعر اس سبزے میں چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کا سرہانہ لے کر وہاں لیٹ جائیں اور اس ساری وادی کا لطف اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کیا بیان کیا ہے کہ وہاں جو پرندے ہیں اور بلبل جو ہیں وہ اس قدر شاعر سے مانوس ہوں، اور وہ انہیں اتنے بے تکلف ہوں کہ شاعر سے کسی قسم کا خوف نہ ہو، اور بلکہ وہ شاعر کے پاس ہی رہیں اور شاعر کے ساتھ اس حسین نظاروں کا لطف لیں۔ اور شاعر نے ذکر کیا ہے ایک حسین ندی کا جس کا پانی اتنا صاف شفاف ہے کہ وہاں پھول اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہا ہے کہ ندی کے دونوں جانب پودوں کی قطاریں اور صف باندھے سب کھڑے ہوں، اور وہ اتنے حسین نظارہ ہو کہ اس کا جب عکس پانی میں پڑتا ہو تو شاعر اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ وادی اتنی حسین و دلکش ہو کہ ندی کی جو موجیں ہیں وہ بھی اس کے نظارے دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، اور ہر سو جو سبزہ ہے اس پر شبنم کے موتی جو ہیں وہ ہو، اور وہ ایک دلکش اور دلفریب نظارہ دے رہے ہوں، آنکھوں کو سکون عطا کر رہے ہوں۔ اور خاص طور پہ اس سب چیزوں میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے پھولوں کے کھلنے کا، کہ جب کلی کھل کے پھول بنتی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ اتنے حسین پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بہار کا موسم ہوتا ہے کہ ہر پھول کے اندر ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی خوبصورتی سمٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر وہ مغرب کے وقت کا ذکر کرتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور شفق پھیلی ہوتی ہے، اور اس کی مائل جو سورج کی کرنیں ہیں جو وہ پھولوں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں تو پھول ایسا لگتا ہے سنہرا لبادہ پہنے ہوئے کھڑے ہوئے۔ تو یہ نہیں کہ سارا جو منظر ہے اس کی جو دلکشی اور خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے وہ نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیں گے شاعر کس طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار آخر میں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف وہی اس وادی سے محسوس نہ ہو، یعنی ان کے ساتھ اور جو لوگ ہیں جن کو دنیا سے بیزار ہیں، جن کا دل اکتا گیا ہے، اداس ہے، غم زدہ ہے، چاہتے ہیں جب نا امیدی کے بادل ہر سو گھرے ہوں، شاعر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کٹیاں میں کی طرف بھیج دیں اور ایسے لوگ ان کے پاس آ کر پناہ لیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ اور شاعر کیا کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ اور ایک چیز اور کیا خاص طور پہ ذکر کی ہے شاعر نے کہ جب صبح سویرے طلوع سورج کے قریب جب بلبل جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی شروع کرتی ہے تو شاعر کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی بلبل کی آواز میں آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ تو یہ ساری خواہشات کا جو ذکر شاعر نے کیا ہے یہ کیا ہے کہ پوری نظم کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب مرکزی خیال ہم تحریر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، جو آپ اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ مرکزی اور خیال و خلاصے کو تقریباً ایک جیسا لکھ دیتے ہیں۔ خلاصہ سمری کیا ہوتی ہے کہ پورے نظم کے جو اشعار ہیں ان کی مختصراً تشریح کر کے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا جاتا ہے۔
اہم نکات بیان کیا جاتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ وہ بنیادی تصور ہے جس پر شاعر نے نظم تخلیق کی ہے، تحریر کی ہے، وہ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ 4 سے 5 اہم جملے بیان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ 4 سے 5 جملوں پر مبنی ہوتا ہے، سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرنی۔ اور ایک سوال یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ مرکزی خیال تحریر کریں تو آپ کہتے ہیں کہ حوالہ تحریر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہی آتا ہے نا سوال۔ مرکزی خیال کا جب بھی آپ کو سوال ملے گا اس کے اندر آپ نے حوالہ تحریر کرنا ہے، کیونکہ شاعر کا نام تو لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ خلاصے کے اندر جب ہم تحریر کرتے ہیں تو مصنف کا نام ہم لکھتے ہیں، تو یہ کہ سبق کس نے تحریر کیا ہے، تو یہ نظم کس نے تحریر کی ہے، شاعر کون تھے، اس نظم کا اگر پس منظر بیان کیا گیا ہے، کوئی حوالہ دیا گیا ہے تو اس کو بھی آپ نے تحریر کرنا ہوگا۔ تو چاہے پوچھا جائے یا نہ جائے آپ کو مرکزی خیال کے اندر یہ سب چیزیں تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ نظم کے مرکزی خیال میں 4 سے 5 جملوں سے زیادہ نہیں ہونا۔ تو جو آپ کو ہے نکات سمجھائے گئے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سے 5 جملوں میں کہ انسان کو ہنسی نظاروں کی خواہش ہوتی ہے جب وہ دنیا کی پریشانیوں سے غمزدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی حسین جگہ ایسی وادی میں جائے جہاں اس کو سکون ملے، کیونکہ خوبصورت نظارے انسان کو سکون عطا فرماتے ہیں اور خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ خاموشی بھی بعض دفعہ انسان کو ذہنی سکون کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ ساری شور شرابے دنیا آپ خود بھی اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ جب آپ شہر میں رہتے ہیں تو ہر طرف کیسا شور شرابہ رہتا ہے، اور آپ جو ہے ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے، آلودگی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ گاؤں یا کسی ہل اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں کیسے منظر ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر کیسی خوشی اور خوشگوار تاثر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی نظارے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے نظم تخلیق کی ہے۔ اس کام کو مکمل کیجئے گا۔ نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، حوالہ ساتھ میں لکھیں گے۔ صفحے کے اوپر سب سے پہلے مرکزی خیال کی آپ کی ہیڈنگ آئے گی، اس کے بعد حوالہ شاعر آئے گا، پھر مرکزی خیال آپ تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔